بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مرکب توصیفی پڑھ رہے تھے، تھوڑی سی اس کی کچھ الفاظ کرتے ہیں تاکہ اس کی سمجھنے میں آسانی ہو۔ آج کا لفظ جو ہم نے کہا ہے النفس المطمئنہ۔ اب یہ کہ نفس جو ہے یہ واحد ہے، مطمئنہ جو یہ بھی واحد ہے، اور نفس جو ہے عربی میں مؤنث کنسیڈر ہوتا ہے۔ آپ کو بتایا تھا جو لفظ عربی میں مؤنث کنسیڈر ہوتا ہے اس کے علاوہ باقی سب جو ہوتے ہیں مذکر ہوتے ہیں، اور ان میں سے کچھ الفاظ تھے جیسے شمس ہے، سورج ہے، نفس ہے، یہ سب مؤنث کنسیڈر ہوتے ہیں۔ تو اب یہ نفس مؤنث ہے تو اس کی جو صفت آئے گی، موصوف کی جو صفت ہوگی وہ بھی مؤنث ہوگی، تو اس کے ساتھ المطمئنہ گول تا جو لگی ہوئی ہے یہ مؤنث کی ہے گی۔ پھر اسی طرح النفس جو ہے وہ معرفہ ہے، المطمئنہ بھی معرفہ ہے۔ نفس کے آخر میں آپ دیکھیں پیش ہے، مطمئنہ کے آخر میں پیش ہے، دونوں حالت رفع میں ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے یہ مرکب توصیفی ہے۔ ایک پہلا والا جو ہے موصوف ہے، دوسری اس کی صفت ہے، اور صفت اور موصوف جو ہے وہ چاروں لحاظ سے، یعنی عدد کے اعتبار سے، جنڈر کے اعتبار سے، اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے، اور اپنی حالت کے اعتبار سے، اسٹیٹس کے اعتبار سے، چاروں لحاظ سے ایک دوسرے کے برابر ہوں گے۔ اور اس کو جب ترجمہ کریں گے تو مطمئن کو پہلے لکھیں گے، مطمئن نفس۔ اردو میں صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے، کہ عربی میں موصوف پہلے آتا ہے، جس کی بات ہو رہی ہوتی ہے اس کی صفت بعد میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا لفظ دیکھ لیتے ہیں، سورۃ الرحمن کا عینان تجریان۔ تو یہ عینان جو ہے لفظ یہ کیا ہے؟ یہ واحد نہیں ہے، تثنیہ ہے۔ ہم نے پڑھا تھا تثنیہ میں کہ آنی اور عینی کا ساؤنڈ آتا ہے، تو یہ تثنیہ کا صیغہ آئے گا، دونوں مذکر کے ہیں گے، دونوں نکرہ ہیں، اور حالت کون سی ہے؟ بظاہر تو اس کے نیچے زیر لگا ہوا ہے لیکن یہ حالت رفع ہے، کیونکہ ہم نے حالت رفع پڑھا تھا تثنیہ کے صیغے میں کیا ساؤنڈ آتا ہے؟ آنی۔ اور اگر حالت نصب یا جری حالت ہو تو اس میں عینی کا ساؤنڈ آتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا کتابانی، تو کتابانی کیا تھا؟ وہ حالت رفع تھی، تو یہاں پہ عینانی، تو آنی کا ساؤنڈ جب آتا ہے وہ حالت رفع ہوتی ہے۔ تو ہم اس کو ترجمہ جب کریں گے تو کیا لکھیں گے؟ تجری کو پہلے لکھیں گے اور عین کو، چشمے کو بعد میں لکھیں گے۔ اور ظاہر سی بات ڈویل کا صیغہ ہے نا، ڈویل کے صیغے میں ہر لفظ کے ساتھ عربی میں تو ڈویل ہو جاتا ہے، لیکن ہم اس کو الگ سے نکال کے لکھیں گے، دو بہتے چشمے، دو بہتے چشمے۔ اب یہ چشمے جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ موصوف ہے، اور اس کی صفت کیا ہے؟ بہتے، اور تعداد میں اس وقت یہ دو کا لفظ آ رہا ہے، تو دو بہتے چشمے۔ تو بس یہ یاد رکھنا ہے گا کہ مرکب توصیفی میں جو ہوتا ہے گا، موصوف جو ہوتا ہے گا اس کی جو صفت ہوتی ہے موصوف کی، وہ چاروں لحاظ سے موصوف کے برابر ہوتی ہے، ایکول ہوتی ہے گی، تو وہ مرکب توصیفی بن جاتا ہے۔ سوائے ہم نے جو جمع مکسر کا دیکھا ہے کہ وہ ایکسیپشنل کیس ہے، تو انشاءاللہ وہ جہاں جہاں کرتے جائیں گے تو اس کو مزید آپ کو ڈسکرائب کرتے رہیں گے۔